اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سبھی حضرات کو آج شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت مبارک ہو. صدق اکبر نواز رسول شہ فاطمہ ولی حضرت امام حسن علیہ السلام کی آج شب ولادت ہے. لہٰذا آج امام کے حوالے سے جو بھی منٹ ہے ہمارے پاس پوری کرنے کے لیے تاکہ ہمارے قلب کو امام کی معرفت سے نورانی جت حاصل ہو اور امام کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ بڑھے اور اب تک جتنی محبت ہے اس سے زیادہ امام سے محبت کرنے کا شریف اور اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھو. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخ 15 رمضان المبارک یعنی کل. آج شب ہے مولا کی ولادت اور آپ جیسا کہ علم ہے آپ سبھی کی آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان دونوں حضرات کی شادی یکم ذوالحجہ کو ہوئی اور 9 مہینے کے بعد تقریباً مولا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت 15 رمضان. آپ جانتے ہیں تاریخ میں روایات میں حدیث میں ملتا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی تاریخ نزدیک آئی ام الفضل جو رسول اللہ کی گھرانے کی خاتون ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر میری آغوش میں آ گیا. خواب سے جب بیدار ہوئے تو بڑا بےچینی انہیں ہوئی کہ یہ کیسا خواب ہے. رسول اللہ انہوں نے میرا خواب بیان فرمایا کہ آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو رسول اللہ نے جناب ام الفضل کے خواب کی تعبیر میں بیان فرمایا ہے کہ ام الفضل کو تمہارا کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جسم سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہو کر تمہاری آغوش میں آیا ہے. تو وہ گوشت کا ٹکڑا کچھ اور نہیں بلکہ میرا بیٹا میرا نواسا جو فاطمہ زہرا کے بدلے دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے حسن ابن علی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ نزدیک ہے اور وہ جب ولادت ہو جائے گی وہ تمہاری آغوش میں قربان کرے گا تبدیل کر کو بڑی تشکیل ہوئی رسول اللہ کے اسلام کی تعبیر بیان کرنے کی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان مبارک کو آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ واقعاً خود جوانان جنت کے سردار ہیں مولا حسن اور کیا نام ہے بابا ہیں وہ بھی سردار ہیں, نانا ہے وہ بھی سردار ہیں انبیاء کے, ماں ہیں وہ بھی سیدہ ہیں نسائل عالمین کی تمام خواتین, جو گھر کے نوکر جبریل ہیں وہ بھی سید ہیں ملائکہ کے سردار ہیں. ایسا شرف مولا امام حسن مجتبیٰ کو ملا. اور دوسری بات یہ کہ ولادت جب کسی خاتون کے یہاں ہوتی ہے تو ویسے ہی اس کے اوپر نماز روزہ سب ترک ہو جاتا ہے. لیکن کیا کہنا طہارت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا
کہ روایت کے جملے یہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ کر کے اٹھی ہیں جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور عصر پر نماز عصر کے لیے مصلی پر پھر بیٹھی ہے۔ سوچیں، جن کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ نہ ولادت سے مصلی چھوٹتا ہے اور نہ ولادت سے روزہ ٹوٹتا ہے، جن کی طہارت کا عالم یہ ہے، ظاہر سی بات ہے جس کے شوہر کی ولادت پر خانہ کعبہ کو طہارت ملی ہو اور اس کی زوجہ بھی تو ایسی طاہرہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد مولا حسن علیہ السلام شجاعت میں، علم میں، سخاوت میں، اخلاق میں بالکل شبیہ ہے پیغمبر۔ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ سر پیشانی سے سر سے لے کر ناف تک جو ہے وہ میرے مشابہ کیا نام ہے حسن ابن علی ہیں، اور ناف سے پیروں تک مشابہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ یہ دو مشابہت حسنین علیہ السلام کے سلسلے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی۔ یعنی آپ دیکھیں کیا بہترین میسج دیا رسول اللہ نے کہ حسن کو سر سے ناف تک مشابہ قرار دیا ہے، اور ناف سے پیروں تک رسول اللہ نے کہا کہ حسین مجھ سے مشابہ ہے۔ یہ دو مشابہت الگ الگ حسنین کو دے کر امت مسلمہ کو بہترین میسج دیا کہ دیکھو، سر سے ناف تک کے درمیان ہاتھ ہیں، اور حسن مجھ سے مشابہ ہیں، تو غیر ممکن ہے کہ حسن کسی غیر سے بیعت کر لیں۔ جب میں بیعت نہیں کر سکتا تو میرا نواسہ بیعت کیسے کرے گا؟ لہذا یہ بات قوم و ملت اور مسلمان اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ چونکہ حسن مجھ سے مشابہ اور حسین پیروں تلک مشابہ ہے، لہذا کل حسین کو کربلا جانا ہے تو حسین کا ایک ایک قدم گویا میرا قدم ہے، تو جو حسین کے قدم پر اگر اعتراض کرے گا تو گویا وہ رسول کے قدم پر اعتراض کرے گا۔ ایک صلوات اب دو مشابہت کتنی خوبصورت پیغمبر نے مولا امام حسن علیہ السلام کے اخلاق کی بات جانتی ہے۔ سامنے کھڑا ہوا انسان برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے کھانا دے رہا ہوں، پانی دے رہا ہوں، گھوڑا دے رہا ہوں، سواری نہیں ہے جو کچھ۔ اب جب وہ حاکم شام کا فریب خوردہ آیا تھا مولا کائنات کی شان میں گستاخیاں کرنا، جب علی کے بیٹے نے ایسا اخلاق پیش کیا تو حاکم شام کا فریب خوردہ اس کا فریب جاتا رہا، کہنے لگا ابھی تو ہم فریب خوردہ تھے، فریب کھائے ہوئے تھے، ہم کو فریب دیا گیا تھا کہ علی ایسے علی ویسے، لیکن ہم جب دیکھ رہے بیٹا علی کا ایسا بااخلاق ہے تو باپ علی باپ حسن کیسا بااخلاق ہوگا۔ ایک صفحہ جب بیٹے میں اتنے اچھے صفات ہے تو باپ میں کتنے اچھے صفات ہوں گے۔ لہذا ابھی تک مجھ سے بڑا کوئی آپ کو دشمن نہیں تھا، اب سے جو ہے مجھ سے بڑا کوئی آپ کا محب نہیں۔ یہ کردار ہے امام حسن علیہ السلام، علم اور اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہے۔ ایک مختصر سے روایت سناؤں مولا امام حسن علیہ السلام علم سے ریلیٹڈ، ایک سلوات کا سہارا دے۔ اکثر جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی مدینے میں علم حاصل کرنے آتا تھا، پوچھنے گچھنے آتا تھا، سوال جواب ہوتے تھے۔ ایک روز مسجد اصحاب سے سلک رہی تھی، لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ مسجد میں تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور روایت کے جملے 3-4-5 برس کے سن میں، یعنی اتنے چھوٹے تھے کہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے 4-5 برس کے سن کا بچہ ہی گود میں بیٹھے گا، 10-12 برس کے سن کا تو بچہ کوئی گود میں نہیں بٹھاتا ہے نا۔ 4-5 برس کے سن میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نانا کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں کو چیرتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں داخل ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، ان کے جوابات چاہیے۔ رسول اللہ نے جو ہے بغیر کسی کے پاس چھو چرا کے امام حسن مجتبیٰ کو گود سے اتارا اور کہا ان سے پوچھ لیجیے۔ جب بات رسول اللہ نے کر دی، آپ غور کیجیے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درکار ہو بھائی ہے اور آپ مسئلہ مجھ سے کمرے میں پوچھنے آئے، میری آغوش میرا بچہ بیٹھا ہو اور آپ کہیں مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے ذرا بتا دیجیے، میں گود سے اتار گود والے بچے سے کہوں گا بھائی میرے بچے سے پوچھ لیجیے۔ آپ کہیں گے دیوانگی ہے کیا؟ یہ چھوٹا سا بچہ
میرے مسئلے کو کیا حل کرے گا؟ لیکن تاریخ نے لکھا، جب جملہ لکھا کہ جب رسول اللہ نے، ہونا یہی چاہیے تھا، ریئیکشن یہی ہونا چاہیے تھا کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ اس بچے سے پوچھ لیتے تو وہ کہتے بزرگ بات کہ آپ بھی رسول اللہ کمال کی بات کر رہے ہیں، ان سے کیا پوچھیں، چھوٹے سے بچے 3-4 برس کی بڑی باتوں کو کیا جواب دیں گے؟ لیکن وہاں کچھ نہیں، جیسے رسول اللہ نے حسن سے پوچھ لو، روایت کے جملے کہتے ہیں کہ اس آنے والے مرد بزرگ نے سارے سوالات حسن سے پوچھے اور مطمئن ہو کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ مطمئن ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ مطمئن ہو گئے، سوال جواب مل گئے؟ ہاں مل گئے۔ اکثر بات ہوئی کہنے لگے جواب مل گئے، کہنے لگے ہاں مل گئے جواب۔ جب وہ چلے گئے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنے والے پوچھتے نہیں کون تھے، مولانا صاحب بتائیے تو یہ جو پہلی مرتبہ مسجد میں دیکھا تھا، اس کے پہلے نہیں کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، آتے ہی نہیں ہے ماشاء اللہ سے، اب تو خوب آ رہے ہیں، ان کو پہلی مرتبہ مدینے میں کہیں نہیں دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے، تو رسول اللہ نے بتایا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، تم کیا انہیں پہچانو گے، تم حقیقت میں نہیں پہچان سکتے، تمہیں ہم ظاہر ہیں، ہمیں نہیں، ہماری معرفت نہیں حاصل کر پائے، تو جو آنے والا آیا تھا اس کو کیا پہچانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہیں کون؟ کہا کون تھے یہ؟ کہا یہ جو تھے یہ حضرت خضر پیغمبر تھے، کہ یہ حضرت خضر پیغمبر تھے، اور یہ اکثر ہمارے پاس جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم پوچھنے آتے ہیں، ہم سے علم لینے آتے ہیں، اور ہم اکثر ان کو علم دے کر روانہ کر دیتے ہیں۔ آج وہی کچھ مسائل لے کر علم کے ہمارے پاس آئے تھے، لہٰذا ہم نے اپنے بیٹے نواسے حسن مجتبیٰ کی طرف مخاطب کر دیا، تاکہ دنیا پر آشکار ہو جائے جیسے عالم ہم ہیں ویسے ہی میرا یہ نواسہ بھی عالم ہے۔ ایک صلوات جس طرح کا علمی صلاحیت ہمارے اندر ہے، وہی علمی صلاحیت میرے نواسے کے اندر حسن مجتبیٰ کے اندر بھی ہے۔ لہذا جناب خضر پیغمبر آپ جانتے ہیں کون ہے؟ جناب موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو بھیجا گیا تھا جناب خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن میں یہ ساری چیزیں ہیں، آپ جانتے ہی ہے نا۔ جناب خضر پیغمبر، آپ یہیں سے امام حسن کے مرتبے کو سمجھیے، ان کی بلندی مقام کو جانیے کہ حسن کیا ہے۔ خضر پیغمبر جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور بنی اسرائیل کے اور کیا نام بڑے پیغمبروں میں ہیں۔ اس کے باوجود جب ان کو کوئی مسئلہ ہوا تھا، اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کر خضر سے علم حاصل کرو۔ موسیٰ جیسا صاحب شریعت اولو العزم پیغمبر جا کر خضر سے علم حاصل کر رہا تھا، اور خضر کو بھیجا جا رہا ہے امام حسن کے سامنے علم حاصل کرنے۔ سوچیں امام حسن مجتبیٰ کی کیا منزلت ہے، کیا شان ہے۔ ایک صلوات ہوئی امام حسن مجتبیٰ کی ولادت شب آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ السلام کے، اور ہر حاجت جائز ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم سب دعا گو ہے کہ امام حسن کے وجود کی برکت سے، ان کے نام کی برکت سے ہم سب کی تمام دلی جائز اللہ قبول فرمائے، حاجات کو ہم سب کی قبول فرمائے، اور تمام قرآن کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرمائے۔ خدایا بحق حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب اولاد ہیں جو حضرات، انہیں نعمت اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں اور اپنے والدین سے ناراض ہیں، کسی وجہ سے دور ہیں، تو ان سب کو راضی اور خوش فرما دے۔ والدین کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت عطا فرما، اور بچوں کو صلاحیت بخش دے کہ وہ والدین کے اطاعت گزار بن جائیں۔ اب حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ تلاوت فرما کر مرحوم محمد مجن ابن عسکری حسین اور سغرا جہاں بنت سلطان احمد کے رکوع صاحب